السلام علیکم ویورز، آج ہم لوگ فرنٹ پٹی لگائیں گے اور فرنٹ پٹی بغیر جوڑ کے میں لگانا آپ کو سکھاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے فرنٹ پٹی کی جو چوڑائی ہے وہ ناپ لینی ہے۔ میری فرنٹ پٹی کی چوڑائی ہے وہ 1 انچ ہے۔ اس کو آپ نے ہاف کر لینا ہے، جس 1 انچ کا ہاف آدھا انچ بنتا ہے۔ یہ آدھے انچ آپ نے نشان لگانا ہے فرنٹ پہ۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کیسے نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلے ادھر اوپر پہ میچ کر لینا ہے۔ یہاں آدھا ہی میں نشان لگا لوں گا، ایک اور میں نشان لگا لوں گا جو درمیان میں لگاؤں گا آدھے انچ پہ، اور ایک میں آخر اینڈ پہ نشان لگا لوں گا آدھے انچ پہ۔ یہ نشان آپ نے ضرور لگانا ہے، یہ نشان لگائیں گے تو آپ کی فرنٹ کی پٹی بہت اچھے طریقے سے لگے گی، کوئی سلوٹ نہیں آئے گا اور بالکل سیدھی لگے گی۔ اس کے بعد اس طرح آپ نے اندر کپڑا رکھ کے چیک کر لیجیے کٹ اس تک۔ آپ یہ کٹ، اس کٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اوپر نہیں ہونا چاہیے، نیچے والے کٹ تک ملا ہونا چاہیے۔ اس طرح بیچ میں کپڑا رکھنے کے بعد آپ نے جو کپڑے کا دباؤ اندر رکھنا ہے وہ مارجن، وہ جتنا آپ نے نشان لگایا ہے اتنا رکھنا ہے۔ ہمیشہ فرنٹ والی پٹی یا بٹن ٹیک یا چاک پٹی جو بھی آپ لگاتے ہیں اس کا مارجن اتنا ہی رکھا کریں جتنا کہ مطلب پٹی اگر آپ کی انچ کی ہے تو اس کا آدھا انچ رکھا کریں، جتنی پٹی ہوئی اس کے آدھا آپ مارجن رکھا کریں، بالکل درمیان میں مارجن آنا چاہیے۔ اس سے آپ کی ہمیشہ جو بھی پٹی ہوگی بالکل صحیح لگے گی اور بہت اچھے طریقے سے لگ کے آئے گی۔ میں اس طرح کا میں مکمل لگا لوں گا، سلائی لگا لوں گا۔ سب سے پہلے یہ پہلے والی سلائی، اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ میں سلائی کیسے لگاتا ہوں، اور بغیر جوڑ کے سلائی آپ کو میں پوری پٹی لگا کے دکھاؤں گا، کوئی جوڑ نہیں آئے گا اور پٹی بھی بہت اچھے طریقے سے لگے گی۔ کہ اب آپ نے آخری نشان تک سلائی لگانے کے بعد اب آپ نے پٹی کے درمیان میں ایک اور نشان لگا لینا ہے، مطلب ہاف انچ کا نیچے، یہ ہاف انچ کا میں نشان لگا لوں گا۔ نشان لگانے کے بعد یہ جو میری فرنٹ پہ درمیان میں نے نکالا ہوا اس پہ بھی ایک نشان لگا لوں گا۔ ان دونوں نشانوں کو ملا کے میں اب سلائی لگا لوں گا۔ اس سے میری پٹی درمیان میں بھی لگے گی، اوپر سے میرا پٹی درمیان میں ہی لگ کے آئی ہے۔ یہ ذرا آپ نے لگا لینی ہے۔ اب یہ والی سلائی لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے اوپر سے یہ اس طرح بٹن ٹیک کو فرنٹ والی پٹی کے درمیان میں رکھ لینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے اب نیچے والی سلائی لگانی ہے۔ اس طرح آپ کا پٹی کی الٹی طرف سے کوئی سلوٹ نہیں آئے گا کپڑے میں، بالکل سیدھا کپڑا آئے گا اور پٹی بھی بہت اچھے طریقے سے لگے گی۔ یہ آخر پہ آ کے میں سوئی کو روک لوں گا اور اس طرح کر لوں گا۔ اب آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کا ٹھوکا کیسے لگاتے ہیں۔ یہ ٹھوکا ہی تو مشکل ہوتا ہے، اس ٹھوکے سے اکثر لوگ جوڑ لگاتے ہیں۔ ہم نے جوڑ نہیں لگانا، جوڑ لگانے کے بغیر ہم نے سلائی لگانی ہے۔ یہ دیکھیں، جہاں تک آپ نے ٹھوکا لگانا ہے وہاں تک ٹھوکا لگا کے آپ نے اس طرح ایک سلائی لگا لینی ہے۔ یہ سر سلائی لگانے کے بعد اب آپ واپس کیا کرنا ہے یہ دھیان سے دیکھیے گا۔ یہ بٹن ٹیک آپ کو نے اس طرح پیچھے کر لینا، پیچھے کھینچ کے اچھے طریقے سے آپ نے پہلے والے سلائی کے اوپر دوسری سلائی واپس لے آنی ہے، تو آپ کا کوئی جوڑ بھی نہیں لگے گا اور بغیر جوڑ کے آپ کی پٹی لگ جائے گی۔ یہ سلائی لگاتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو پہلے والی سلائی لگی ہے بالکل اسی سلائی کے اوپر آپ نے سلائی لگا کے لگانی ہے واپسی والی سلائی، تبھی آپ کی فرنٹ والی پٹی شائننگ سے لگے گی۔ اگر آپ کا پہلے والی سلائی آگے پیچھے ہوئی اور اوپر والی اس کے اوپر نہ ہوئی تو پھر بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب اوپر سے میں کٹ بنا لوں گا کیونکہ میں نے بین لگانا ہے۔ آپ لوگ یہ کٹ پہلے بنا لیجیے کریے، پہلے بنانے سے اس فرنٹ والی پٹی میں بھی جوڑ نہیں آتا۔ کچھ لوگ بعد میں یہ کٹ لگاتے ہیں، سلائی لگانے کے بعد اس طرح بھی فرنٹ والی پٹی میں جوڑ آتا ہے۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اوپر بھی جوڑ نہ آئے۔ اس طرح کٹ لگا کے اسے کپڑے کو اندر فولڈ کر لوں گا۔
اچھے طریقے سے کٹر کی مدد سے میں اسے اندر کر لوں گا۔ اندر کرنے کے بعد اس کے اوپر میں سلائی لگا لوں گا تو میرا کٹ بھی تیار ہو جائے گا اور فرنٹ والی پٹی بھی بغیر کسی جوڑ کے لگ جائے گی۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔